شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل عطا فرمائے گئے کہ جو اس سے پہلے مخلوق میں کسی کے حصے میں نہ آئے۔ بے شک حضور اکرم کو عطا کردہ فضائل و کمالات کی پوری وسعت کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ خالق و قادر ہی اپنے محبوب کو عطا کردہ مکمل خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی تھی۔ یاد رکھیے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ کو پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے باوجود اس قدر طاقت و توانائی کا آپ سے ظاہر ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور آپ کے قلب اطہر کی طاقت و قوت تو قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ انبیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کریں، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلہ ہی کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے اور مختلف موقعوں پر دنگل کے لیے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی محبوب رب کائنات حضرت محمد کو کسی نے دنگل یا کشتی یا پہلوانی کے لیے للکارا، سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے رکانہ پہلی ہی بار ایک ہی داؤ میں نہ پٹخ دے، اور جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا تھا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کے کھانے کی دعوت پر بلایا، اور رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی، اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا۔ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں، اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا کہ جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کا سر جھکا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتا چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بن ارمن۔ او ارمن، یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا،
اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے۔ سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں۔ سبت بن ارمن نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہیں کر پائے گا۔ خیر، رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم، اب میں محمد کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ ابن ہشام، علامہ ابن الاسیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا حضرت محمد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، آپ بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات اور عزیٰ کی قسم اسلام قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا محبوب رب کائنات نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر اکھاڑے پہنچ گئے کہ انہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو نبی مکرم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے رسول اکرم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ مسلمان خاموش تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے تیسری بار اسے پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میں جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، بے شک یہ اللہ کے ہی پیارے نبی ہیں۔ اسی طرح امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اس نے بھی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کشتی میں بچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر بچھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر وہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائے۔